اگر تم اس وقت مشکل میں ہو تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اللہ ہر آزمائش کے بعد آسانی ضرور دیتا ہے۔ ممکن ہے تمہاری آسانی تمہارے بہت قریب ہو، اس لیے بس ہمت نہ ہارو۔ دیکھنا تمہیں زندگی میں بھی سکون بہت جلد آ جائے گا اور تم اس پر راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ العزیز۔ مرید اور چیز ہے اور مردار، اور اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کس داغدار ماضی سے آئے ہو، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ آیا ہے۔ جیت حاصل کرنی ہو تو قابلیت بڑھاؤ، قسمت کی روٹی تو کتوں کو بھی ملتی ہے۔ اس زندگی میں تم سب کچھ خود سیکھو گے سوائے سختی کے، وہ تمہیں کوئی دوسرا سکھائے گا۔ زندہ شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر گلدستہ رکھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھیں، جب زندگی مشکل ہو جائے اور آپ کو لگے کہ بس اب اور نہیں ہو سکتا، تو جان لیں کہ ایک ایسا مستقبل ہے جو آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ہمیشہ ثابت قدم رہیں، اپنی ذات پر یقین رکھیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ وقت کے آئینے میں کچھ چہرے اتنے واضح طور پر نظر آئے کہ لمحہ بھر کو آنکھیں چوندھی آ گئیں، پھر کھلتی ہوئی آنکھوں نے رشتوں کی اڑتی ہوئی دھول دیکھی۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ زندگی ایک کیمرے کی طرح ہے، بس اہم چیزوں پر فوکس کریں، اچھے لمحات کو قید کریں، منفی حالات سے مثبت نتائج حاصل کریں، اور اگر چیزیں ٹھیک نہ ہوں تو ایک اور کوشش کریں۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جو درد تم دوسروں کو دو گے وہی پلٹ کر تمہارے دل کو چیرے گا۔ زندگی ایک آئینہ ہے، جو دکھاؤ گے وہی تمہیں نظر آئے گا۔ زندگی اس وقت زیادہ پرسکون ہو جاتی ہے جب آپ خود کو دوسروں کے سامنے سچ ثابت کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کو وہ سوچنے اور کہنے دیں جو وہ چاہتے ہیں، یہ آپ کا بوجھ نہیں ہے جسے آپ اٹھائے پھریں۔ اگر آپ اپنے کسی بھی رشتے کو بچانا چاہتے ہیں تو چاہے لڑیں جھگڑیں، لیکن خاموشی کو درمیان میں مت آنے دیں۔ خاموشی تعلق کو کھا جاتی ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ دل ہاتھ آ جائے تو یہی سب سے بڑا حج ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ خاموشی کا مطلب لحاظ ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ بھائیوں کا ذکر کیے بغیر بہنوں کی دعائیں ادھوری ہوتی ہیں۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے۔ گناہوں کی ہرس انسان کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ آپ کی موت ایک عام دن نامکمل منصوبوں کے درمیان آئے گی اور دنیا آپ کے بغیر چلتی رہے گی، سو تھوڑا سا جی لیں۔ دن بدن آپ جو انتخاب کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں اور جو کچھ آپ کرتے ہیں وہی آپ کی شخصیت بن جاتا ہے۔ گولز حاصل کرنے کے 5 طاقتور اصول۔ اپنے گولز واضح طور پر لکھیں، روزانہ خود کو کامیاب ہوتا ہوا ویژوئلائز کریں، اس کامیابی کو محسوس کریں جسے آپ نے حقیقت میں اس چیز کو پا لیا ہے۔ روز اپنے گولز پر 5 سے 10 منٹ یہ پریکٹس ضرور کریں، خود کو پہلے سے کامیاب مانیں۔ نفس انسان کی مثال ایک سواری کی سی ہے۔ اگر آپ اپنی منزل تک تیزی سے جانا چاہتے ہیں تو آپ نفس پر سواری کر کے ہی اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایک وحشی جانور کی سی ہے۔ پہلے آپ اس کو سدھائیں گے، اس پر سواری کر کے، یعنی اس کو تابع کر کے، قابو پا کر ہی آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ بری بات سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں، تماشائی کرتے ہیں۔ خوشی ایسا مفروضہ ہے جسے جھٹلانا برا لگتا ہے۔ راستہ کٹھن ہے تو کیا ہوا،
منزل کا مزہ بھی تو اسی راستے میں چھپا ہے۔ یعنی کامیابی کے بعد ملنے والا انعام اتنا قیمتی نہیں ہوتا جتنا وہ انسان قیمتی ہوتا ہے جو اس جد و جہد کے دوران بنتا ہے۔ اپنی محنت اور اپنے پسینے سے محبت کرو، کیونکہ یہی تمہاری اصل پہچان ہے۔ دعا کرنا کبھی نہ بھولیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں آپ کی خوشی لوگوں کے لیے پریشانی بن جاتی ہے اور آپ کی پریشانی انہیں خوشی دیتی ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھیں کبھی نہیں کھولیں گے تو آپ سچائی کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، اور اگر آپ سچائی کو نہیں دیکھیں گے تو کوئی دوسرا آپ کے راستے یعنی زندگی کو کنٹرول کرے گا۔ اپنے آپ کو خود اپریشیٹ کیجئے، یہ انرجی کو بڑھاتی ہے۔ خود کو خود تھپکی دیں، اللہ کا شکر ادا کریں، آپ بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی معذوری جسم کی نہیں ہوتی، سوچ کی ہوتی ہے۔ دولت کمائی سے نہیں بلکہ اخراجات کو کنٹرول کرنے سے بنتی ہے۔ میں اس شخص کو زیادہ بہادر سمجھتا ہوں جو اپنی خواہشات پر قابو پا لے بنسبت اس کے جو اپنے دشمنوں کو شکست دے دے، کیونکہ سب سے مشکل فتح اپنے آپ یعنی اپنے نفس پر جیت حاصل کرنا ہے۔ ہم چھوٹے چوروں کو تو سزا دیتے ہیں مگر بڑے اور طاقتور چوروں کو عزت دیتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جرم کے پیمانے سے جرم کی حقیقت نہیں بدلتی، صرف سماج کا اسے پرکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ جس بوجھ کو تم تکلیف میں اٹھاتے ہو وہ ان لوگوں کے لیے پناہ گاہ بن سکتا ہے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ زندگی صرف اتنی ہی اچھی ہوتی ہے جتنا آپ کا نظریہ یعنی ذہنیت۔ ایک منفی ذہن آپ کو کبھی بھی مثبت زندگی نہیں دے سکتا۔ ایسے لوگوں پر اپنا وقت ضائع کرنا بند کر دیں جو ایک دن آپ کے ساتھ بہت اچھے ہوں اور دوسرے دن ہی بدل جائیں۔ پہلے ہم نے ماں کے ہاتھ سے کھایا، پھر ہم نے ماں کے ہاتھ سے بنا کھایا، پھر ہم نے سوچا کہ اپنی کمائی سے ماں کو کھلائیں گے۔ بس ماں کو کھلانے کا وقت آیا تو ماں دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکل رہا ہے آپ پر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے ادھار، اچھا مشورہ، دلاسا دینا، خوشی میں بلا حسد مبارکباد دینا اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ ہمیشہ ان محفلوں سے دور رہو جہاں عزت و احترام تلوے چاٹنے سے ملتا ہو۔ گالی کا جواب گالی اور طعنے کا جواب طعنے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ اپنے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا رخ درست کر لیجئے، اسے اللہ کے لیے خاص کر لیجئے، کیونکہ درست سمت ہی درست منزل تک لے جاتی ہے۔ نیک نیتی کا راستہ خیر کا راستہ ہے جو سیدھا رب کی رضا سے جا ملتا ہے۔ جس چیز کو کھونے کا تمہیں ڈر ہے اس کو کھو دو تاکہ تم ڈرنا ہی چھوڑ دو۔ کسی نے اہل ستم کو ایک لفظ نہ کہا، سبھی نے مجھ سے کہا حوصلہ رکھو۔ کوشش کر کے ناکام ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ انسان یہ سوچتے ہوئے زندگی گزار دے کہ اگر میں نے کوشش کی ہوتی تو کیا ہوتا۔ کبھی غور کیا ہے وقت پر چھوڑ کر بھاگے لوگ جب بے وقت لوٹ کر آتے ہیں تو کتنے بدصورت ہو جاتے ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو دل سے دی جائیں، ایک دعا اور ایک مسکراہٹ، تو دونوں ہی انسان کو انمول بنا دیتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔